आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो सूरतुल फातिहा के हवाले से है। बेशक आपने बेशुमार वज़ाइफ किए होंगे, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में सूरतुल फातिहा पढ़ने से, कसरत से पढ़ने से आपको क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला आज इस वीडियो में मुकम्मल कुरान और हदीस से आपसे ज़िक्र करूँगी। इसके बहुत से ईमान अफ़रोज़ वाक़यात भी हैं, इंशाअल्लाह वो भी मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी दुआओं के हिस्सा बनें, तो अपना नाम कमेंट में लाज़मी लिख दें, इंशाअल्लाह आपको अपनी ख़ुसूसी दुआओं में शामिल किया जाएगा। आप जानते हैं, रमज़ानुल मुबारक की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है। कुरान में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं, शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया। यानी रमज़ान कुरान का महीना है, इस महीने में हर नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है, तो कुरान की तिलावत का सवाब भी कई गुना बढ़ जाता है। सबसे अज़ीम सूरह जो है वो सूरतुल फातिहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं तुम्हें कुरान की सबसे अजीम सूरत ना बताऊं। फिर आपने सूरतुल फातिहा की तरफ इशारा फरमाया। ये सही बुखारी की हदीस है। इस हदीस से साबित होता है कि सूरतुल फातिहा पूरे कुरान की सबसे अजीम सूरह है। सूरतुल फातिहा को उम्मुल कुरान यानी कुरान की माँ भी कहा गया है। हदीस में आया है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये उम्मुल कुरान है, ये सबआ मसानी है। ये जामिया तिरमिज़ी की हदीस है, यानी ये 7 आयत ऐसी हैं जो बार बार पढ़ी जाती हैं। एक हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। यानी जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। यानी सूरतुल फातिहा पढ़ते वक्त अल्लाह खुद जवाब देते हैं। सोचें कि जब रमज़ान में दुआ कबूलियत के करीब होती है तो ये मुकालमा कितना कीमती साबित होता होगा। अल्लाह ताला खुद जवाब देते होंगे। रमज़ान मुबारक में हर नेकी का अजर बेशक बहुत बढ़ जाता है, इसलिए कुरान की तिलावत का सवाब आम दिनों से ज़्यादा आपको होगा। सूरतुल फातिहा चूँकि सबसे अजीम सूरह है, इसका अजर भी अजीम है। ये दुआ भी है, ख़ास तौर पर आयत जो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। रमज़ान हिदायत और मग़फ़िरत का महीना है, इसलिए ये दुआ बहुत अहम हो जाती है। रूहानी फ़वाइद इसके आपको बहुत से हासिल होंगे। जो चंद फ़वाइद हैं वो मैं आपसे ज़िक्र कर दूँ कि जब आप इसको कसरत से पढ़ेंगे तो दिल को सुकून मिलेगा, बीमारियों से आपको शिफ़ा होगी। सहाबा कराम ये दम किया करते थे, जब उनको किसी भी चीज़ से शिफ़ा हासिल नहीं होती थी तो वो सूरतुल फातिहा का दम करते थे, और ये भी सहीह बुखारी से साबित है। दुआ की कबूलियत का ज़रिया, आपकी बेशतर दुआएँ जो कबूलियत से रह गई हुई हैं, आप चाहते हैं कबूल हो जाएँ, तो इंशाअल्लाह जब आप कसरत से इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी दुआ जो है वो कबूलियत के दर्जे को पहुँच जाएगी। उसके अलावा शैतान से हिफाज़त भी आपको होगी। अब आपने रमज़ान में हर नमाज में आप तो पढ़ते ही हैं सूरतुल फातिहा। सहरी के वक्त और इफ्तारी के वक्त आप 7 मरतबा इसको पढ़ लें। किसी भी परेशानी की हालत में हैं, आप चाहते हैं तो आप 41 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला आपके दिल को सुकून मिलेगा और बरकत भी महसूस होगी। इसका चंद वाक़या जैसे कि मैंने आपसे ज़िक्र किया था, ईमान अफ़रोज़ में आपसे ज़िक्र करूँगी। ये वाक़या सहाबा कराम के ज़माने का है कि चंद सहाबा एक कबीले के पास ठहरे, मगर कबीले वालों ने मेहमान नवाज़ी नहीं की। इसी दौरान कबीले के सरदार को बिच्छू या कहा जाता है कि सांप ने डस लिया। बहुत इलाज किया गया मगर फ़ायदा नहीं हुआ। सहाबा में से एक सहाबी ने फरमाया कि मैं दम करता हूँ, लेकिन उजरत तय होगी। फिर उन्होंने सूरतुल फातिहा पढ़कर इस पर दम किया। अल्लाह के हुक्म से वो शख्स फ़ौरन ऐसे ठीक हुआ जैसे कभी बीमार था ही नहीं। जब ये बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये दम मौजूद है, कि ये दम है। ये वाक़या जो है सही बुखारी में और सही मुस्लिम में मौजूद है। इससे साबित होता है कि सूरतुल फातिहा जो है वो शिफ़ा है, और रमज़ान भी शिफ़ा का महीना है। तो जब ये 2 शिफ़ाएँ एक जगह इकट्ठी होंगी तो इंशाअल्लाह ताला आप अगर बीमारियों के हवाले से पढ़ेंगे तो आपकी कोई भी बीमारी को अल्लाह ताला दूर फरमा देंगे, ख्वाह वो कितनी ही ख़तरनाक क्यों ना हो। इसके अलावा एक और ईमान अफ़रोज़ वाक़या जो हकीकत पर मबनी है कि जब बंदा नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ता है तो अल्लाह ताला हर आयत का जवाब देते हैं। ये हदीस मौजूद है सही मुस्लिम में।
سوچیں رمضان میں سحر کے وقت یا تراویح میں جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو رب تعالیٰ خود فرماتا ہے میرے بندے تو نے میری تعریف بیان کی ہے۔ یہ کیسا عظیم روحانی مکالمہ ہے کہ آپ پڑھتے جائیں گے اور آپ کو اللہ کی طرف سے جواب ملتا جائے گا۔ مشہور عالم دین ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں بیمار ہوا، کوئی طبیب نہ ملا، میں نے زمزم پیا اور سورۃ الفاتحہ بار بار پڑھی تو اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ پھر میں نے کئی لوگوں کو اس طرح سورۃ الفاتحہ سے شفا پاتے دیکھا ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ صرف زبانی تلاوت نہیں بلکہ یقین کے ساتھ پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ فوراً آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ سلف صالحین کیا کرتے تھے کہ رمضان میں قرآن کی کثرت کرتے تھے۔ بعض بزرگ فرماتے تھے کہ ہم جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کو بار بار پڑھتے ہیں، اس سے ہمارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں مکمل دعا موجود ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ رمضان بھی ہدایت کا مہینہ ہے اور یہ سورہ بھی ہدایت کی درخواست کے لیے اتاری گئی ہے۔ تو انشاءاللہ جب دو ہدایات ایک طرف آئیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز کی طرف رہنمائی فرما دیں گے۔ ایک روح کو ہلا دینے والی حقیقت اس میں کیا ہے کہ قیامت کے دن بندہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور ہر نماز میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پوچھی جائے گی۔ اگر یہ سورت درست اخلاص اور یقین سے پڑھی گئی تو پوری نماز انسان کی سنور سکتی ہے۔ اب مزید ایسے واقعات میں آپ سے اور ذکر کرتی ہوں تاکہ آپ کے ایمان کو اللہ کریم جو ہے وہ ایک تجدید فرما دیں۔ ایک نہایت روح پرور واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آسمان سے ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور آپ کو دو نور عطا کیے گئے ہیں جو آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات۔ یہ حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں۔ سوچیں سورۃ الفاتحہ کو نور کہا گیا ہے اور رمضان بھی نور کا مہینہ ہے۔ جب دو نور ایک جگہ جمع ہوں گے تو کس طرح کوئی اندھیروں میں رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو روشنیوں میں ایسے داخل فرما دیں گے، اس کی زندگی میں نور، اس کی ہر میدان میں اللہ تعالیٰ اس کو منور فرما دیں گے۔ مشہور مفسر فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے تجربے سے پایا کہ جو شخص بھی اخلاص کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے وسوسے اور غم کو دور فرما دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ سورت دل کی بیماریوں کے لیے خاص تاثیر رکھتی ہے۔ اسی طرح ایک مجاہد کا اثر ہے کہ تابعی بزرگ ہیں مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے اگر بندہ یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اور سلف صالحین میں یہ معمول تھا کہ مشکل وقت میں سورہ فاتحہ کو کثرت سے پڑھتے تھے۔ تو ایک اور بزرگ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ان کے شاگرد کو سخت دل کی گھبراہٹ اور خوف ہر وقت اس پر طاری رہتا تھا۔ انہوں نے اسے کہا کہ روزانہ فجر کے بعد 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، چند ہفتوں میں اس کے دل کا خوف بے چینی ختم ہوگی۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، ربوبیت کا اقرار ہے، رحمت کی امید ہے، قیامت کی یاد ہے، اور سب سے بڑی دعا ہدایت ہے۔ تو یہ مکمل روحانی علاج ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے اور رمضان قرآن کا مہینہ ہے، یعنی کہ رمضان میں سورۃ الفاتحہ کی کثرت ایسے ہے جیسے پورے قرآن کی روح کو بار بار انسان دل میں اتارتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ جب یہ اس عظیم سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں گے، کثرت سے پڑھیں گے، تو بے شمار روحانی، ایمانی، نفسیاتی فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ یہ صرف ایک سورت نہیں ہے بلکہ مکمل دعا ہے، حمد ہے، بندگی کا خلاصہ ہے۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم جان لیتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہمارے اوپر ہمیں فائدہ دے گی کثرت سے پڑھنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ یہ سب سے عظیم سورہ ہے۔ جب کوئی شخص سب سے عظیم سورہ کو بار بار پڑھتا ہے تو یقیناً اس کا اجر بھی عظیم ہو جاتا ہے۔ جیسے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی اس کو پڑھتا ہے تو ہر آیت میں اللہ تعالیٰ جواب دیتے، تو کثرت سے پڑھنے کا مطلب بار بار اللہ سے بات کرنا، بار بار اللہ کی توجہ حاصل کرنا۔ صحابہ نے سورہ فاتحہ سے دم کیا تو زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ تو علماء نے لکھا کہ دل کی بے چینی، خوف، وسوسے، غم، بعض جسمانی امراض میں بھی یہ صورت بہت مؤثر ہے، بشرط یہ کہ یقین کے ساتھ آپ نے یہ عمل کیا ہو۔ اور اس کے علاوہ یہ سورہ جو ہے یہ سب سے بڑی دعا بھی ہے۔ جب آپ بار بار پڑھتے ہیں گویا بار بار ہدایت کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ رمضان تو ویسے بھی قبولیت کے قریب ہونے کا مہینہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ آپ کے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا، رزق میں برکت ہوگی، اضافہ کا باعث بنے گا یہ، کیونکہ علماء نے لکھا ہے
کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ کثرت سے سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو اس کے کاموں میں آسانی ہوتی ہے، دل کے بند دروازے کھلتے ہیں، مشکلات میں اللہ تعالیٰ راستہ نکالتے ہیں۔ اس کے علاوہ قیامت کے دن بھی یہ مددگار ہوگی، کثرت سے پڑھنے والے کا جو تمام تر کام ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے آسان فرما دیں گے۔ تو خلاصہ اس کا اس کا یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی کثرت اللہ سے آپ کا قرب بڑھاتی ہے، شفا دیتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے، دعائیں قبول کرواتی ہے، گناہ معاف فرماتی ہے، ہدایت نصیب کرتی ہے۔ یعنی یہ صورت واقعی القرآن ہے، یعنی پورے قرآن کی روح ہے۔ تو آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو رمضان المبارک میں پڑھنا ہے، کثرت سے پڑھنا ہے۔ اللہ کریم آپ کے حامی و ناصر ہو۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔